السلام علیکم. مہمان آئیں تو آپ کو آنر کرتے ہیں. آج ہم اور آپ آنرڈ ہیں ایک میزبان کے آنے سے. یور ہوسٹ ٹونائٹ از شعیب ہاشمی. شعیب صاحب, ویلکم ٹو دا شو. تھینک یو. سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ ہمارے اس پروگرام میں آنے سے پہلے آپ نے اتنی ٹال مٹول سے کام کیوں لیا؟ بھائی وزاداری میں. اچھا. آپ یہ جو پروگرام ہے یہ میزبانی کے بارے میں ہے, تو میزبانی کی آپ تھیوری بھی مجھ سے ڈسکس کریں گے, پھر آپ مجھ سے کہیں گے میں بتاؤں کہ اچھی میزبانی کیا ہوتی ہے اور خراب میزبانی کیا ہوتی ہے, پھر جب میں بتاؤں گا کہ خراب میزبانی کیا ہوتی ہے پھر آپ وہی کریں گے, تو آپ کی تو عزت خراب ہوگی, میری کیا عزت رہ جائے گی. اس واسطے میں کچھ گھبرا رہا تھا تھوڑا سا, لیکن تو ہم اپنی عزت کو سیو کرتے ہوئے آپ سے یہ سوال نہیں کریں گے. اچھی ٹھیک ہے, تو ٹھیک ہے. پھنس گئے تو پھڑکنا کیسا, اب آ گئے ہیں تو اب جو مرضی کریں. آپ پاکستان ٹیلی ویژن کے پہلے کوئز فن کوئز شو ہوسٹ 1964 میں آپ کی پسند کے نام سے آپ نے فن شو ہوسٹ کیا تھا. اس وقت ایک ہوسٹ کا کیا تصور تھا؟ بھائی پہلا یا دوسرا یہ مجھ کو پتہ نہیں ہے, 35-40 سال پہلے کی بات ہے, مجھ کو تو یاد بھی نہیں, نام بڑی مشکل سے یاد آیا تھا, تو یہ کوئی میرا دعویٰ نہیں میں پہلا تھا یا دوسرا تھا, مجھے نہیں پتا. اس زمانے میں کنول نصیر نے سب سے پہلے اناؤنسمنٹ کی تھی, شاید انہوں نے کو ہوسٹ بھی کر لیا ہو, تو ایسی بات میں ہمارا جھگڑا ہو کہ تم کہاں سے پہلے بن بیٹھے ہو. لیکن فن شو ایک کوئز شو تھا. ہاں کوئز شو تھا, بالکل. بھائی دیکھیں بہت پہلے کی بات ہے یہ, اور ٹیلی ویژن اب یہ بھی شروع ہوا تھا, اور ہم کو کچھ پتہ نہیں تھا, کوئی آداب پتہ نہیں تھے کہ کس کام کو کس طرح کیا کرتے ہیں, تو ٹٹول کے کچھ چل رہے تھے کہ اچھا پہلے تو پتہ نہیں تھا کہ کہاں کھڑے ہونے اور کرنا کیا ہے. تو میں سب سے پہلے آگے زمین کے اوپر چوک سے نشان لگایا کرتا تھا کہ میں یہاں کھڑا ہوں گا, جس سے بات کر رہا ہوں وہ یہاں کھڑا ہوگا. اور بھی بہت ساری باتیں نہیں پتہ تھیں. وہ بچوں کے ساتھ پروگرام ہوتا تھا, تو وہ جس بچے کے ساتھ نے کوئی اچھی بات کرنی, میں نے کہا چل تجھ کو بوتل پلاؤں گا میں, اور بوتل کا میں نام لے دیا کرتا تھا. جب کو 3-4 دفعہ میں نام لے چکا تو وہ جو اب تو نام نہیں لے سکتے, وہ جو بوتل جو بنانے والے تھے ان کی طرف سے ایک ریٹ میرے گھر آ گیا تھا, آپ تو بڑی پبلسٹی کر رہے ہیں. وہ کوئی ایڈورٹائزنگ وغیرہ تو نہیں تھی, اس قسم کی چیزیں تھیں. پھر یہ ہوتا تھا کہ وہ پروگرام یہ تھا کہ میں پہلے ان کو کوئی سوال جواب پوچھتا تھا, جن کے جواب انہوں نے ہاں یا نہ کے علاوہ کچھ دینا ہوتا تھا. اچھا. اور اگر وہ آدھا سیکنڈ یا منٹ یا جتنا بھی نہ کر دے ہوئے تو پھر بچے کو 10 روپے اس زمانے میں دیا کرتا. یعنی یس نو نہیں کہنا, اس کے علاوہ نہیں کہنا, وہ پرانا فارمیٹ ہے کوئز کا. بیچ میں ایک لڑکی ہوتی تھی جو کہ اگر وہ یس نو کہہ دے تو گھنٹی بجا دیتی تھی, اس کا نام تھا تیمینہ علی, تو وہ ساری جگہ تیمینہ ٹلی مشہور ہو گئی تھی. مگر اکثر میں یہ ہوتا تھا کہ بہت چھوٹا اگر کوئی بچہ آ جائے اور وہ یس نو کہہ بھی دے تو میں 10 روپے اس کو باہر پکڑا دیا کرتا تھا, تو بڑے خوش ہوتے تھے. تو اس زمانے میں اسلم صاحب جی ایم تھے, وہ بھی بڑے خوش ہوئے, کہنے لگے بچوں کو پیسے دے دیا کرتے ہیں. آج کل اگر کوئی غلط جواب دے دے اور اس کو کوئی چلا جائے تو عذاب پڑ جائے, اخباروں میں چھپ جائے اور مقدمہ بازی ہو جائے اور استغاثہ ہو جائے, پتہ نہیں کیا کچھ ہو جائے. تو کس نے سلیکشن کیسے ہوا تھا, لائک آئیڈیا کس کا تھا, اور یہ کیسے تعین ہوا کہ شعیب ہاشمی از دی رائٹ پرسن فار دس کائنڈ آف جاب؟ آئی ہیو نو آئیڈیا. میں کالج میں پڑھاتا تھا, لائق تھا میں, اور جوان بھی تھا اس زمانے میں, اور زیادہ کچھ نہیں کہوں گا. ایک تو محمد نثار حسین ہوتے تھے, ایک اور نثار ہوتے تھے جن کو خالی نثار حسین کہا کرتے تھے. میں ان کو جانتا نہیں تھا, پتہ چلا جی خالی نثار حسین آپ کو ڈھونڈ رہے ہیں. اور وہ آگے اور کہنے لگے کہ پتہ نہیں کس نے کیا کہا ہے, اور ہم نے یہ کوئز شو کرنا ہے, تو چلو تم چل کے کر دو. تو میں نے کہا اچھا چلو چل کے کر دیتے ہیں, اب چل پڑا. آپ کو سلیمہ آپا نے پہلے ٹیلی ویژن پہ دیکھا یا آپ نے ان کو ٹی وی اسکرین پہ پہلے دیکھا؟ نہیں, سلیمہ ان دنوں یہاں پہ تھی ہی نہیں. یہ سوال آپ کر رائے گاں گیا, وہ سب فیصلہ پہلے ہو چکا تھا. سلیمہ انگلستان تھی اور میں آیا ہوا تھا کہ وہ 65 میں واپس آئیں. تو اس کے بعد پھر ہم نے تھوڑا بہت کچھ ٹیلی ویژن کے اوپر کیا, لیکن نہیں ٹی وی پہ نہیں دیکھا تھا. اس واسطے سکرین بیوٹی کا کوئی کمال بھڑکایا ہوا نہیں ہوں میں, نہیں ہوں, وہ نہیں ہے. ایک کمپیئر جو ہے وہ کیا صرف ایک ٹول ہوتا ہے یا اس کی اپنی بھی کوئی رائے ہوتی ہے؟ یہ جو ہے نا, میں نے کہا تھا کہ اب آپ تھیوری بھی ڈسکس کریں. دیکھو بھائی یہ بہت مشکل سوال ہے. سب سے بڑی بات ان کو بھی میں سب کو بتا دوں, کمپیئر جو ہے یہ انگریزی کا لفظ نہیں ہے, یہ فرانسیسی کا لفظ ہے. یہ COMPARE نہیں ہے, COMPERE ہے. کمپیئر یہ اس لیے نہیں کہہ رہا کہ آپ کو نہیں پتا ہوگا, اخباروں میں چھپا ہوا ہوتا ہے کمپیئر. بھائی یہ بہت مشکل کام ہے. ٹیلی ویژن کے اوپر غالباً یہ سب سے مشکل کام ہے. ایکٹنگ ہر کوئی کر سکتے ہیں,
گانا کہتے ہیں شاور کے نیچے کھڑا ہو کے تو ہر کوئی گاتا ہے, بے شک ریدم میں نا ناچ تو سب سے ہر کوئی سکتا ہے, یہ سب سے مشکل کام ہے. اچھا لمبی گفتگو ہونی ہے. دیکھیں یار بات یہ ہے کہ کمپیئر جو ہوتا ہے یا ہوسٹ جو ہوتا ہے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو مہمان آیا ہے اپنے آپ کو کم کر کے, اپنی گڈی نیچے کر کے اس کی گڈی چڑھائے, آڈینس کو بتائے کہ یہ کیا ہے, اس کی صلاحیت کیا ہے, اس کی قابلیت کیا ہے, یہ لائق آدمی ہے یا نالائق آدمی ہے, خوبصورت آدمی ہے یہ یا کیا آدمی ہے. یہ بہت مشکل کام ہے چونکہ ٹیمپٹیشن یہ ہوتی ہے کہ یہ تو جو ہے میں اپنا تو پہلے دس لواں کہ میں کتنا لائق ہوں اور میں کتنا حسین ہوں اور میں کیا کمال کر سکتا ہوں. اور یہ دنیا بھر میں ہمارے آنے سے دنیا بھر میں بہت کم لوگ ہیں جو کر سکتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آج آپ سے پوچھا جائے کہ آپ اپنے آپ کو کس کیٹیگری میں رکھیں گے, شو ہوسٹ یا اینکر پرسن یا ایک کمپیئر؟ میں تو میتھمیٹکس پڑھاتا ہوں یار, میں ان کاموں میں کہاں سے پڑھ گیا بھائی, مجھے نہیں پتا چونکہ یہ سبھی کام کیے ہیں لیکن کبھی بھی اس طرح سے نہیں کیے کہ میں نے کہا ہو کہ میں یہ چیز کرنا چاہتا ہوں. ہم نے زندگی کا یہ فلسفہ حیات بتا دوں, زندگی میں جو بھی کام کیا وہ کسی نے کہہ دیا یہ موقع بن گیا تو کر لیا, کبھی ویسے نہیں کیا. تو ایک طرح کا وہ کوئز شو بھی شروع میں کیے, الیکشن کے پروگرام کیے جو کہ اور طرح کے تھے, پھر ایک یہ سچ گپ ٹال مٹول اس قسم کی جو چیزیں تھیں اس میں بھی ایک ایکٹنگ کا پہلو بھی ہوتا تھا, لیکن ایکٹنگ میں بھی وہ سکٹس ایسے ہوتے تھے کہ جس کے اندر جو کمال دکھانا ہوتا تھا وہ عرفان کھوسٹ نے یا عباس شفیع نے یا نیوی نے یا سمینہ احمد نے, انہوں نے دکھانا ہوتا تھا. اس کے لیے ایک جس کو اسٹریٹ مین کہتے ہیں وہ چاہیے ہوتا تھا, وہ ہمیشہ میں ہوتا تھا. اچھا, اس میں آپ لکھتے بھی تھے, اس میں آپ اس کو اینکر بھی کرتے تھے اور کبھی کبھی ظاہر ایکٹنگ تو تھی ہی, کبھی نہیں سارا وقت ہی ایکٹنگ تھی. تو یہ میڈیم آف ایکسپریشن جو ہے وہ ایک سے زیادہ کہ آپ نے خود ضرورت محسوس کی کہ آپ اسے لکھیں بھی اینکر بھی کریں, یا آپ لوگ تو بعد میں اس کے علاوہ بھی میں کرتا تھا, میں میک اپ میں بھی لوچ تلا کرتا تھا, میں کاسٹیوم بھی ڈیزائن کرتا تھا, اور سب سے پہلے آ کے سیٹ کی لائٹنگ بھی میں خود کرایا کرتا تھا. اس لیے نہیں, اس زمانے میں جو لائٹ کرنے والے کیمرہ مین تھے اب بھی وہ بہت اچھے تھے, لیکن لائٹ تو کرنا ہوتا ہے نا کہ آپ کیا ہونا کیا ہے اس کے مطابق. تو بجائے اب اس کے کہ اب میں ان کو 1.5 گھنٹہ بیٹھ کے سمجھاؤں, میں خود یہ سب کچھ کیا کرتا تھا, اور یہ سب کا سب کچھ میں مجبوری کیا کرتا تھا. وہ لکھنا میں لکھنے کے لیے تو نہیں آیا تھا, ہم نے تو کہا تھا کہ اچھا کھیل تماشا کوئی کریں گے. پھر ہم نے کہا جی اسکرپٹ کہاں ہے, تو انہوں نے کہا جی اسکرپٹ ہم کو کیا پتا کہاں ہے, خود ہی بنا لو. تو یہ سچ کا 1 سال چلتا رہا تھا, کو 52-55 پروگرام ہم نے کیے تھے. بعد میں ایک دفعہ خیال آیا کہ اس کی اسکرپٹ جو ہے وہ نکلوائی جائے. ٹیلی ویژن والے تو سب کچھ رکھتے ہیں, 12 کوس کوئی اسکرپٹ نہیں تھی, اتنی پرچیاں نکلی وہاں سے, اور سب کے اوپر کامنٹ تھا کہ جی زبانی کر جاتے ہیں یہ, اور اب تو ہو گیا تو جو ہو گیا سو ہو گیا, اب کیا آپ نے کرنا. کوئی اسکرپٹ وغیرہ نہیں ہوتی تھی. بعد میں پھر آہستہ آہستہ لکھنی شروع کی, مگر مجبوری لکھنی شروع کی چونکہ اور کہیں سے ملتی نہیں تھی. شعیب صاحب 73 میں اکڑ بکڑ آیا, جی 74 میں سچ کپ آیا, تقریباً 75-76 میں ٹال مٹول. یہ ان کے بنیادی جو ان کا جو بیسک کانسیپٹ ہے اس میں کوئی فرق ہے یا یہ ایک ہی ڈیولپمنٹ اور گرومنگ کے سلسلے کی کڑیاں ہیں؟ ہمارے ہاں دراصل ہے کیا, یہ تو دیکھنے والوں کو فیصلہ کرنا چاہیے کہ پروگریشن تھی یا ریگریشن تھی یا کیا تھا. میں اپنا آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اکڑ بکڑ جو ہے وہ تو اس طرح سے کیا تھا کہ اب جب ہم سے پوچھا گیا کہ کھلی چھٹی ہو تو کیا کرنا چاہو گے, تو ہم نے کہا تھا بچوں کا پروگرام کرنا چاہیں گے, اور وہ ہم نے کیا کچھ سال بھر وہ چلتا رہا. اس میں میرے خیال یہ میں بتا دوں کہ یہ سچ کا ٹال مٹول میں کہتا ہوں اچھا ٹھیک ٹھاک تھے, اکڑ بکڑ بہت اچھا پروگرام تھا. اچھا, وہ اگر مجھ سے پوچھا جائے کہ میں نے اچھا کام ٹیلی ویژن پہ کیا کیا, میں اکڑ بکڑ کا نام لوں گا. اچھا, اس میں ایک جو بہت اچھی بات ہوئی وہ یہ تھی کہ اس میں فاروق کیسر اور سمینہ احمد اور ارشد محمود اور شاہد توسی, نیرہ نور, یہ سب لوگ ہم کو مل گئے, ایک ریسورس ڈیولپ ہو گیا. اور جب سچ کا یہ جو ہم کر رہے تھے اکڑ بکڑے تو الف بے کر رہے تھے نا, تو جب حمزہ یہ چھوٹی یہ بڑی یہ کے اوپر پہنچنے والے تھے تو فاروق کیسر نے آ کے کہا کہ یہ جو ہم نے کام کیا ہے اور تو یہ تو اچھا کام ہے, بڑا مزہ آیا یہ کرنے کا, اچھا ہے یا برا ہے اس پہ ایسی کی تیسی, مگر بڑا مزہ آیا کرنے کا, تو یہی چیز اب بڑوں کے لیے کی جائے. ٹھیک. تو سچ گپ جو ہے وہ اکڑ بکڑ ایک بڑوں کے لیے تھا. پھر بڑوں کے لیے اس میں سے بات نکلی کہ ہم
جو ہنسی مذاق کرتے تھے وہ ایک ٹھنڈی ہوا میں بھی کرتے تھے, ایک کسی کو خاص طور پہ فلاں محکمہ اور فلاں محکمے کے بارے میں کرتے تھے. تو وہ سب نے کہا کہ یار وہ بڑا اچھا جاتا ہے. جس وقت ٹیلی فون کی یا ریلوے کی یا بجلی کی بات ہوتی ہے تو وہ لوگ اس سے بہت خوش ہوتے ہیں. تو پھر اختر صاحب نے کہا کہ تو پھر یہ کریں کہ اچھا ہر محکمے کے اوپر ایک پورا پروگرام کر دیا کریں. تو اس سے ٹال مٹول نکلا. شعیب صاحب ابھی آپ ذکر کر رہے ہیں ان ناموں کا, سمینہ احمد, نیرا نور, ارشد محمود, فاروق کیسر, عرفان کھوسر, ان سب نے بہت نام کمایا. آپ کی پوری یہ ٹیم تھی. اب ہمیں آج کل جو کام ہو رہا ہے اس میں یہ ٹیم ورک نظر نہیں آتا. اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ بہت اچھے ٹیم لیڈر تھے. مجھ کو کیا پتا جو آج کل کرتے ہیں. نہیں یہ بات نہیں بھائی. اچھا چلیں اب تو یہ تو باقاعدہ گفتگو ہے. دیکھیں دو باتیں ہیں. ایک تو یہ کہ جب ہم نے شروع میں یہ کام شروع کیا تو ٹیلی ویژن لائیو ہوتا تھا. تو وہ جو کٹیا تھی جو ٹیلی ویژن کی جہاں پہ سے شروع ہوا تھا وہاں روزانہ ایک میلہ لگا ہوا ہوتا تھا. چونکہ 2-3 گھنٹے کی ساری ٹرانسمیشن تھی, اس میں جتنے حصہ لینے والے ہیں وہ سب کے سب وہاں موجود ہوتے تھے. سارا ٹیلنٹ جو ہے وہ پول پورا وہاں سب کا سب وہاں ہوتا تھا. تو گپ بھی لگ رہی ہے اور گیڑ بازی بھی سب کچھ ہو رہا ہے. یہ بھی ہوتا تھا کہ کمال احمد رضوی رات کو جب 11 بجے ٹرانسمیشن ختم ہوئی تو سارے ٹی وی اسٹیشن کو اٹھا کے میرے گھر کباب کھلانے کے لیے لے آتا تھا. وہ کیمرہ مین اور لائن مین اور پروڈیوسر اور جنرل مینیجر سمیت سارے کو 20-25-30 تو لوگ ہوتے تھے. ایک تو یہ وجہ تھی. دوسری وجہ یہ تھی کہ اب مجھے نہیں پتا, مجھ کو کم از کم یہ پھر یار شرمندہ کرتے. میں نے کہا مجھ کو اپنے بارے میں بات کرتے ہوئے واقعی شرمندہ ہوتا ہوں میں. مجھ کو یہ بہت پہلے سمجھ آ گئی تھی کہ ایسا جو پروگرام ہے جو کہ جس میں کوئی تخلیق کا پہلو ہے, جو کریٹو پروگرام ہے, وہ ایسے نہیں بن سکتا کہ کوئی اپنی جگہ بیٹھ کے کام کر رہا ہو, کوئی اپنی جگہ بیٹھ کے کام کر رہا ہو اور لکھ کے اس کے بعد لے آئیں. یہ گپ شپ لگا کے دوستی کر کے ویسے ہی کرنا ہوگا. تو یہ جو پروگرام دونوں تینوں بنے تو یہ سب لوگ جو ہیں صرف ٹیم نہیں تھے, یہ ہم رہتے ہی اکٹھے تھے. صحیح, لائک اے فیملی. میں گرمیوں کے اندر کالج سے پڑھو کے آیا تو فاروق کیسر اور ارشد محمود اور یہ سارے میرے کپڑے پہنے ہوئے میرے ایئر کنڈیشن کمرے میں سو رہے تھے اور میرے آفٹر شیو لگائے ہوئے ہوتے تھے انہوں نے. اور پھر ان سے کہتا تھا کہ کام کوئی کیوں نہیں کیا, تو کہتے تھے کہ چونکہ آپ آئے نہیں تو کام تب تک نہیں ہو سکتا جب تک بیڈن روڈ سے پتیسا نہ آ جائے. تو پھر فاروق کیسر بیڈن روڈ جاتا تھا پتیسا لینے کے لیے, اور 1 کلو پتیسا ہم 3-4 لوگ مل کے کھا جاتے تھے, اور اس کے اندر سے ایک پروگرام نکل آیا کرتا تھا. میرا خیال ہے کہ یہ وہ پروگرام نکلتا ہی پتیسے کے اندر سے تھا, جو کہ پتیسا ایک قسم کا سمبل تھا کہ بھئی ہم لوگ تو یہیں پڑے ہوئے ہیں. تھوڑا سا ہم زندگی میں آپ کی تھوڑا سا ریوائنڈ کریں گے فلم کو, اور 1969 میں جائیں گے. آپ نے ایک پروگرام کیا تھا آپ کی رائے, اس پہ وہ پروگرام بند کر دیا گیا تھا, آپ پہ پابندی لگ گئی تھی. آپ نے کوئی وہ کیا سلسلہ, دال وال کے بھاؤ آپ نے بتا دی تھے, غلط بتا دی تھی؟ بھائی نہیں, جب 66 میں میں انگلستان چلا گیا تھا, تب تک تو جب گیا تب تک تو سب کچھ لائیو ہوتا تھا. 69 میں جب واپس آئے تو وہ لوگوں کو یاد تھا کہ یہ کیا کرتا تھا, مسلسل ہی ہر ہفتے پروگرام ہم کرتے تھے اور بڑی مشہوری ہوتی تھی اور یہ اور وہ. تب تک یہ ریکارڈنگ جو ہے یہ آ چکی تھی, ویڈیو ریکارڈنگ. صحیح. تو مجھے اب یاد بھی نہیں ہے کون تھا یہاں پہ, انہوں نے کہا جی کہ اب تو ہم باہر بھی جا کے سڑک کے اوپر بھی پروگرام ریکارڈ کر سکتے ہیں, اور بڑا کھلا ڈلا زمانہ ہے, تو آپ جائیں سڑک کے اوپر لوگوں سے بات چیت کریں. ہم نے سنا کہ آپ لوگوں سے بات چیت کر سکتے ہیں. تو میں نے کہا بہت اچھا جی. میں نے بھنگیوں کی توپ کے پاس جا کے کیمرہ لگا دیا, اور جو پہلے وہاں سے گزر رہا تھا ان سے ہم نے بات کرنی شروع کر دی. مجھے یعنی 2-3 پروگرام شاید ہوئے تھے, لیکن وہ جو کوئی بھی بس سے اتر کے آیا, ہم نے اس سے پوچھا تو کہنے لگے جی کیا آپ سوال یہاں پہ پوچھتے ہیں, ہم بھوکے مر رہے ہیں. تو میں نے کہا تو بھائی اسی کے بارے میں بات کرو, بھوکے مر رہے ہو. تو اس نے کہنا شروع کر دیا کہ دیکھیں جی یہ میری تنخواہ ہے اور دال اتنے کی ہے, تو میں کیا کروں. آپ کے جو منسٹر صاحب تھے, عام طور پہ منسٹر صاحبان آپ کے کوئی خاص عقل مند لوگ نہیں ہوتے, وہ ان کو بہت یا کہیں تقریر کرنی ہوگی, ان کو کوئی تالی نہیں بجتی ہوگی. انہوں نے کہا یہ کون شخص ہے جو سڑک کے اوپر کھڑا ہو کے لوگوں سے دال کے بھاؤ پوچھتا ہے, بند کر دو اس کو, بند کر دو. تو انہوں نے بند کر دیا. ان کو کوئی خاص افاقہ نہیں ہوا اس سے. اچھا, 69 میں یہ پروگرام بند کیا گیا جی. اور 1970 میں ہم دیکھتے ہیں کہ آغا ناصر صاحب آپ کو اسلام آباد اسٹیشن بلواتے ہیں الیکشن ٹرانسمیشن کے لیے, which was supposed to be live, اور وہ پاکستان ٹیلی ویژن کی ہسٹری کی پہلی 30 گھنٹے کی لائیو ٹرانسمیشن تھی. بہت سینسیٹیو کام تھا, اور اس وقت حال ہی میں آپ کے کریڈٹ پہ یہ پابندی کا جو سلسلہ ہے یہ لگا. تو یہ کیسے رسک لیا آغا صاحب نے آپ کو لائیو بلوانے کا؟ آغا صاحب سے پوچھیں کیسے رسک لیا. بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے. انہوں نے کچھ سمجھایا ہوگا کہ بھائی, نہیں کسی نے نہیں سمجھایا, بس لے لیا.
جس میں سے بھی بات سیکھنے کی یہ ہے کہ لے لیا کرتے ہیں ایسے رسک، کوئی خرابی نہیں ہوتی. میں وہی کہا تھا کہ ان کو منسٹر صاحب کو کوئی خاص افاقہ نہیں ہوا. میں باقی کی بھی وہ ہے نا، میں بینڈ تھا تو انہوں نے بلا لیا کہ نہیں 30 گھنٹے کا پروگرام آپ اور او بی عبید اللہ بیگ ہم دونوں کریں گے. اسٹیج کے آڈینس کا رسپانس اور وہ والا رسپانس جو کہ فیض صاحب نے بھی جس کو کسی حد تک ایکسپیرینس کیا کہ ماس آپ کی جو میسز میں جو آپ کی فیڈ بیک جو وہاں سے آپ کو ملتی ہے اور جو فالوئنگ آپ کی وہاں ڈیولپ ہوتی ہے، اس میں کس میں آپ کا زیادہ مزہ نظر آتا ہے؟ بھائی دیکھیں یہ جو اسٹیج جو ہے نا یہ بڑی عجیب و غریب چیز ہے. تھیٹر کرتے ہوئے یا ایسا کچھ شو کرتے ہوئے جب سامنے جب آڈینس بیٹھی ہوئی ہو اور جب آپ کو احساس ہو کہ یہ آڈینس جو ہے اس وقت میرے قابو میں ہے، میں چاہوں تو ان کو ہنسا لوں، میں چاہوں تو ان کو رلا لوں اور یہ ایک ایک لفظ میرا سن رہے، دیٹس اے مارولس فیلنگ. وہ کہتے ہیں کہ اس جیسی فیلنگ کوئی نہیں ہوتی ہے. مگر ظاہر ہے کہ جو اس سے زیادہ بڑے پیمانے پہ ہو وہ اور بڑی چیز ہے. جیسے غالب کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ اس کو سب سے زیادہ بہت زیادہ اپریشیٹ وہ لوگ بھی کرتے ہیں جو دراصل اس کا شعر نہیں سمجھ سکتے. فیض صاحب کی آپ نے بات کی ہے تو فیض صاحب کی میں ذاتی طور پہ جو بہت بڑائی مانتا ہوں وہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ جو کہ ان کی شاعری نہ پڑھتے ہیں نہ کبھی سنی ہے وہ بھی ایڈمائر کرتے ہیں. اب یہ میں کوئی میٹا فزیکل یا جہالت کی بات نہیں کر رہا ہوں، وہ شاعری ہے سینٹیمنٹ کی، پوئٹری آف انوالومنٹ. انوالومنٹ کے اندر الفاظ جو ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. انہوں نے جو کہا ہے کہ دل کو دل سے راہ ہوتی ہے، یہ فلم کا ڈائلاگ نہیں ہے، دس از ریالٹی. اینڈ یہ ہم ان سے پہلے ہمارے جو صوفی لوگ تھے یہ ثابت کر چکے تھے. دا پاور آف لو ڈز ناٹ ریکوائر اے میڈیم، اٹ ڈزنٹ ریکوائر الفاظ. داتا گنج بخش کی کتاب کون پڑھتا ہے؟ منہاج الدین کس نے پڑھی ہے؟ کشف المحجوب کتنے لوگوں نے پڑھی ہے؟ مگر وہاں جاتے ہیں تو پشت نہیں کرتے، الٹے چل کے واپس آتے ہیں میرے سمیت. دس از ناٹ پوئٹری، دس از دا پاور آف واٹ گوز ان ٹو دا پوئٹری. تو وہ بہت بڑی چیز ہے. وہ اس تک میں اس کی تو بات کرتے ہوئے بھی میں گھبراتا ہوں. ہم چھوٹے موٹے آدمی اسٹیج کے اوپر کر لیا، ٹیلی ویژن پہ کر لیا، یہیں تک ہیں. رائل اکیڈمی آف ڈراماٹک آرٹس 1962-63 اور اس کے بعد لنڈن اسکول آف اکنامکس 1966-68. یہ اقتصادیات اور جمالیات کا عجیب سا کمبینیشن آپ کی پرسنالٹی میں دیکھنے کو ملتا ہے. بھائی نہ صرف کام بلکہ کہ تعلیم بھی جو تھی وہ بھی بے دھیانی میں جو کسی نے کہہ دیا وہ کر لی. میں جب کالج جانے لگا تو والد تو میرے تھے نہیں، وہ تو بہت پہلے گزر گئے ہوئے تھے. تو ہمارے جو بھی رشتہ دار ہم کو وہاں داخل کروانے لے کے گئے تو پھر فیملی ڈسکشن ہوئی کس نے سبجیکٹس کیا پڑھنے ہیں. تو ہماری اماں نے کہا کہ جو فارسی نہ پڑھے وہ جاہل ہوتا ہے، اس وجہ سے مجھ کو فارسی دلوا دی گئی. اور میرے پھپھا نے کہا کہ جو میتھمیٹکس نہ پڑھے وہ جاہل رہ جاتے، تو دوسرا میتھمیٹکس ہو گیا. اور تیسرا کسی نے کہا کہ جی مستقبل کا سبجیکٹ تو اکنامکس ہے تو وہ دلوا دو. تو میں نے اکنامکس، میتھمیٹکس اور پرشین پڑھی. پھر جب بی اے کا آیا تو انہوں نے کہا کہ جی پرشین اب اور پڑھ کے کیا کرو گے، بس آگے مصدر پتہ لگ گیا نا اور فارسی پڑھ لیتے ہو. میں نے کہا پڑھ لیتا ہوں. تو پھر اکنامکس میں چلے گا تو بے دھیانی میں چلا گیا. اگر میرا واقعی بس چلتا تو میں یا تو نیوکلیئر فزکس پڑھتا یا اس سے بھی پہلے ایسٹرونومی پڑھتا. اچھا، لیکن یہاں پہ ایسٹرونومی کا کوئی ذریعہ نہیں تھا کوئی پڑھنے کا. سمینہ احمد کے نانا کسی زمانے میں سنا ہے ایسٹرونومی کے پروفیسر ہوتے تھے، ان کے بعد ہم نے کبھی نہیں سنا. تو یہ اکنامکس بے دھیانی میں چلے گئے. شوق وہی تھا تو اکنامکس پڑھاتے پڑھاتے ڈرامہ پڑھنے چلے گئے اور پھر ڈرامہ کرتے کرتے اکنامکس پڑھنے چلے گئے. تو ساتھ ساتھ ہی چلتا رہا. گورنمنٹ کالج لاہور کی صحبت جو ہے اس نے آپ کو پریکٹیکلی ایک فرنٹ لائن ٹیلی ویژن ڈرامہ آرٹسٹ کے طور پہ کیوں نہیں پش کیا؟ جبکہ اس وقت ٹی وی ڈرامے کا جو ماحول ہے وہ بہت عمدہ، بہت سنجیدہ تھا. لیکن آپ کو ہم نے دوسرے لائک کبھی خان یا خیام سرحدی کے ڈرامے پہ ڈرامے آپ کیوں نہیں ہیں؟ جبکہ آپ خود کہہ رہے ہیں کہ آپ بہت اچھے ایکٹر بھی ہیں. وائی ناٹ ایکٹنگ؟ وہ تو میں کہہ رہا ہوں نا، دوسرے نہیں مانتے ہوں گے کہ اچھا ایکٹر ہے. نہیں، یہ وجہ نہیں تھی اس کی. دیکھو ایک تو یہ ہے کہ اسٹیج ڈرامہ جو خاص طور پہ ہے یہ 2-3 دفعہ دھکا دے کے ہم نے چلانے کی کوشش کی اور وہ پھر بیٹھ گیا.
اب پھر انہوں نے آخری دفعہ جب چلا ہے تو چلنا شروع ہو گیا. تو اتفاق سے جب سٹارٹ ہونے کا وقت آیا تو میں یہاں نہیں تھا اور یہ لوگ تھے, تو انہوں نے سٹارٹ کر دی. یہ بھی پوری وجہ نہیں ہے. جب یہ موقع ملا ہم کو 73 میں کہ ٹیلی ویژن نے کھلی چھٹی دے دی کہ آپ جو کچھ مرضی کریں, تو یہ پتہ لگا کہ بھی 2-3 چیزیں اور بھی ہیں جو میں کرنا چاہتا ہوں. ایکٹنگ کرنے کا بھی بہت مزہ آتا تھا, لیکن اکڑ بکڑ کے بعد خیال ہے کہ بھی بچوں سے بات کرنا اصلی کام تو یہ ہے, اصلی کام اس میڈیم کا بھی اور ہمارا تو یہ ہے. پھر یہ ہوا کہ سچ گپ ٹال مٹول کیا تو وہ پتہ یہ لگا کہ بھائی ایک کم از کم سمجھ مجھ کو یہ ہے کہ میں کالج میں بیٹھا ہوا تھا تو دروازہ کھڑکا اور ارشد محمود اندر آ گیا اور کہنے لگا جی میں بڑا اچھا گاتا ہوں. میں نے کہا چلو چل, ہر کوئی آتا ہے, میں کہتا ہے میں بڑا اچھا گاتا ہوں. تو کہنے لگا نہیں آپ سنیں. میں نے کہا اچھا بیٹھ سنا. تو اس نے گانا سنایا, ہم نے کہا اچھا آ جاؤ. اب ارشد محمود اس وقت میرے خیال میں بر صغیر کا سب سے اچھا میوزک ڈائریکٹر ہے. پھر وہ ایک دن کہنے لگے جی ایک چھوٹی سی لڑکی ہے, اس کو پکڑ کے لے گئے. میں نے کہا یہ اینٹ کی دکی کہاں سے لے آئے ہوئی تھی, بالکل چھوٹی سی تھی وہ لڑکی, نیارہ نور نکلی. تو وہ یہ مجھ کو سمجھ آیا کہ شاید رول یہ بھی ہے کہ جہاں کہیں بھی ٹیلنٹ ہے, کوئی چیز ہے, اس کو ڈسکور کر کے اور یہ ایک موقع بنے کہ جس کے اندر ان سب کو موقع ملے کہ کچھ کر سکیں. تو سچ گپ ٹال مٹول اکڑ بکڑ یہ سارے اس کے لیے بھی استعمال ہوئے. اس لیے صرف ڈرامے میں یہ غالباً نہیں ہو سکتا تھا, یا پھر ڈرامہ لکھنے کی طرف جاتے تو وہ ہو جاتا, وہی بات ہوئی, وہی بات ہے, وہی بات ہے. چونکہ ٹال مٹول کے بعد ہم نے 12-15 ڈرامے بھی کیے, فل لینتھ پلیز بھی کیے, جن میں سے 1-2 بہت ہی اچھے تھے جو کہ کبھی انہوں نے چلائے نہیں. چونکہ وہ یہ ہمارے یہاں ہوتا ہے نا کہ اس میں یہ ہے یا وہ ہے, جو کچھ بھی ہے. مگر ایک یہ وجہ ہے, دوسری وجہ شاید یہ بھی ہے, ہمارے بچوں نے فیض صاحب سے پوچھا تھا بھائی بزرگوں سے بھی تو کچھ سیکھنا چاہیے نا, کہ جی آپ نے زندگی میں کیا کیا؟ تو کہنے لگے بھی 5 سال فوج کی نوکری کی, 5 سال پڑھایا, 5 سال ایڈیٹرشپ کی, 5 سال یہ کیا, 5 سال وہ کیا. چونکہ زندگی میں بہت سارے تجربے ہوتے ہیں, وہ سارے کرنے چاہیے. تو سچی بات بتاؤں کہ کوئی ایک چیز کرنے سے جی نہیں بھرا کبھی. تو یہ بھی کرنا چاہیے, وہ بھی کرنا چاہیے, یہ بھی کرنا چاہیے. اس واسطے شعیب صاحب, ٹرینڈ سیٹر ہونا زیادہ مشکل ہے یا موجودہ اس وقت کے موجودہ ٹرینڈ کو چینج کرنا زیادہ مشکل؟ ایک ہی چیز ہے, جو ٹرینڈ سیٹر بھی ہوتا ہے وہ اس کے ارد گرد کوئی نہ کوئی ٹرینڈ تو ہوتا ہے نا. نہیں, جب آپ نے ٹرینڈ سیٹ کیا تھا اس وقت تو کچھ بھی نہیں تھا, بلینک, اس ڈارکنیس میں ٹرینڈ ٹیلی ویژن کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. ایک ٹرینڈ کو نہیں بھائی, میرا خیال ہے کہ ٹرینڈ سیٹ کرنا جو ہے وہ ٹھہر جو مجھ کو سوچنے دو, مجھ کو میں تھوڑا سا کنفیوز ہو گیا ہوں اس بات کے ساتھ. ٹرینڈ کیا چل پڑا ہے, اس کو بدلنا کتنا آسان ہے, کتنا مشکل ہے. نہیں, میرا خیال ہے کوئی ایسا مشکل نہیں ہے. ٹرینڈ کو چینج کرنا کوئی ایسا مشکل ہوتا نہیں ہے. یہ بہانے بازی ہوتی ہے, کام نہ کرنے کی بہانے بازی ہوتی ہے کہ جی لوگ یہ چاہتے ہیں, کوئی لوگ وہ یہ نہیں چاہتے ہیں. دنیا میں یہ ہمارے ایمان کے خلاف ہے کہ عوام جو ہے ان کی ٹیسٹ خراب ہوتی ہے. ان کو اچھی چیز دو, کبھی بھی نہیں ہوا کہ انہوں نے ایکسیپٹ نہ کیا ہو. یہ کہانیاں اڑ گئی ہوئی ہیں کہ جی امپریشنسٹ, جو فرینچ امپریشنسٹ تھے, ان کی پینٹنگ کوئی نہیں سمجھتا تھا. مگر اس کے علاوہ, ان 5-10 سال کے علاوہ, انسان کی تاریخ میں کوئی ایسا موقع نہیں ہے جب کہ لوگوں نے اچھی چیز کو سراہا نہ ہو. یہ بہانے بازی ہوتی ہے, کام چوری کی اور چھوٹا موٹا کام کر دینے کی, کہتے جی ٹرینڈ آج کل یہ عوام یہی چاہتے ہیں. آپ نے بھی کہا کہ 1970 کی الیکشن ٹرانسمیشن کرنے کا مزہ بہت آیا. وہ جو 30 گھنٹے کا ایک ایکسپیرینس ہے, وہ ایک بہت اچھی میموری ہے. اس کے بہت لمبے گیپ کے بعد 1988 میں آپ کو دوبارہ کال کیا گیا فار دی الیکشن ٹرانسمیشن. کیا فرق آپ نے کانٹینٹ وائز کیا اس ٹرانسمیشن میں فرق پایا, اور ٹیلی ویژن کی جو ٹیکنیکل سائڈ ہے وہ کہاں آپ نے پائی اس پورے عرصے میں؟ یہ سب چیزیں ایک ہی طرح کی ہیں. مثلاً اکڑ بکڑ اور تھا, اب لوگ کہتے ہیں کہ یہ اکڑ بکڑ آپ پھر سے کریں, اب وہ نہیں ہو سکتا.
انسان کی زندگی میں بھی اور میڈیم کی زندگی میں بھی ایک زمانہ ہوتا ہے جو معصومیت کا زمانہ ہوتا ہے, the period of innocence, جب کہ کچھ طے نہیں ہوتا اور آپ کھلے جو مرضی کرتے ہیں. ہم ٹیلی ویژن کے اوپر لوگوں کے نام بھی لیا کرتے تھے, ہم پرائم منسٹر اور گورنر بن کے آ جایا کرتے تھے ٹیلی ویژن کے اوپر. پرانی 1-2 پروگرام جو ملے ہمارے بچوں نے جس وقت دیکھا تو ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ کے کہنے لگے آپ یہ ٹیلی ویژن کے اوپر کیا کرتے تھے. 1988 میں انہوں نے بہت پیار سے بلایا تھا اور اختر جو ہیں ان کے ساتھ ہم نے کام شروع کیا تھا. 30 سال سے جانتے ہیں اختر کو, کوئی پرابلمز نہیں ہے. اختر وقار عظیم, ہی از ون آف یور ویری گڈ پیپل. تو ان کی طرف سے کوئی وہ نہیں تھا. لیکن یہ بہت مجھ کو احساس تھا کہ جو کھلا ماحول 70 میں تھا وہ نہیں ہے اب. یہ 10 سال جو ہمارے اس زمانے میں گزرے 77 ٹو واٹ ایور اٹ واز 87, اس نے گڑبڑ یہ کی کہ ٹیلی ویژن کے اوپر سینسر نہیں لگایا, ہمارے ذہنوں کے اوپر سینسر لگا دیا. ہم بات کرتے ہوئے گھبراتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ بات کہنے کی ہے یا نہیں ہے, یہ کیا بات ہوئی ہے. مگر یہ مجھ کو بہت سخت احساس ہوا کہ وہ سینسر جو ہے وہ لگ چکا ہے. ہماری معصومیت کی جو عمر تھی اور خاص طور پہ ٹیلی ویژن کی جو معصومیت کی عمر تھی وہ گزر گئی. It was a real pleasure having you here. Thank you very much.